الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم. انسان کے اندر چار مادے ہیں. ایک حیوانی مادہ ہے، کچھ حیوانی اوصاف ہیں، کھانا پینا سونا، زبان کی لذت، جماع کی لذت، یہ سب حیوانی اوصاف ہیں. کچھ لوگ تو انہی حیوانی اوصاف میں ہی زندگی گزار کر مر جاتے ہیں. اس کے اندر ایک شیطانی مادہ ہے، کچھ شیطانی اوصاف ہیں. یہ تکبر کرنا شیطانی وصف ہے. کتنے انسانوں کے اندر کسی میں علمی تکبر ہے، کسی میں مالی تکبر ہے، غرور ہے. اسی تکبر کی بنا پر شیطان ملعون ہو گیا. بڑھیا نمازی تھا، بڑھیا زاہد تھا، بڑھیا عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، عابد زاہد اس کا لقب تھا. اس تکبر غرور کی بنا پر ملعون مردود ہو گیا. کتنا انسان ہے جو تکبر میں ہے، تکبر والا وصف لے رکھا ہے. کچھ انسان ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں اور شرابی بناتے ہیں، یہ شیطانی وصف ہے. کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں اور جواری بنا رہے ہیں، یہ شیطانی وصف ہے. کتنے لوگ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے کی بڑی تبلیغ کر رہے ہیں، زبردست زبانی اور عملی طور پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ شیطانی وصف ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اس کے اندر ایک ملکی وصف ہے. انسان کے اندر فرشتے والے اوصاف بھی ہوتے ہیں، اور عبادت کرنا، فرما برداری کرنا، فرما برداری کے لیے ہر وقت مستعد رہنا، گناہ نہ کرنا، یہ فرشتے والے اوصاف. بہت سارے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں تو فرشتہ آدمی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ آدمی تو فرشتہ صفت ہے بولتے ہیں. جب فرشتوں والے اوصاف آتے ہیں تو اس کو فرشتہ کہتے ہیں، یہ فرشتہ آدمی ہے. تو اس کے اندر ملکی اوصاف بھی ہیں. ایک مادہ اس کے اندر بشریت کا ہے. یہ عجیب غریب مادہ ہے.
جو انسان ہی کو ملا اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ اس کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ صلاحیت ہے۔ جس طرح زمین میں گنے کی، غلے کی، سبزی کی بڑی صلاحیتیں ہیں، اس پر محنت ہوتی ہے تو چمن بن جاتا ہے، جب محنت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بنجر زمین بن جاتی ہے، اس میں جھاڑ جھڑند ہو جاتے ہیں، اس میں جو بچھو، سانپ، بھیڑیے، شیر بن جاتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، کل مولود یولد الفطرت، انسان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت اور قابلیت دے کر بھیجا ہے۔ جب اس پر محنت ہوتی ہے، یہ بھی مٹی سے ہی بنا ہے، جب اس پر محنت ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے تو پھر یہ فرشتوں کو گھٹا دیتا ہے، یہ عالم ملکوت میں پہنچ کر عالم جبروت، عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کی تربیت ہوتی ہے، ماں تربیت کرتی ہے، ابا تربیت کرتے ہیں۔ تعلیم الایمان کی جگہ گھر ہے، گھر میں ایمان سکھایا جاتا ہے، ماں ایمان گھٹی میں ڈالتی ہے، ابا ایمان سکھلاتا ہے، گھر میں ہی مومن بنایا جاتا ہے۔ جب محنت ہوتی ہے تو بچے مومن بنتے ہیں، ایمان والے بنتے ہیں، وہ گھر میں ہی مسلمان بن جاتے ہیں، وہ گھر میں ہی ایمان والے بنتے ہیں جب گھر میں صحیح تربیت ہوتی ہے۔ جب صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نتیجے ہوتے ہیں جو خبروں میں آ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا میرے علم کے اعتبار سے 20,000 مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ہاں چلی گئی۔ پھر یہ نتیجے ہوتے ہیں۔ اس سے بہت مرتبہ میں نے سنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گھر میں ماں جب مسلمان بناتی ہے بچوں کو تو وہ مسلمان بنتے ہیں، ابا جب مسلمان بناتا ہے، محنت کرتا ہے تو بچے مسلمان بنتے، ایمان والے بنتے ہیں جب گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں امام صاحب سے دوستی ہوتی ہے ابا کی، تو امام صاحب محنت کرتے ہیں بچے پر۔ چھوٹے بچے کی جو تعلیم مسجد میں ہوگی امام صاحب کے پاس، وہ کہیں نہیں ہونے کی۔ جو ماں کی گود میں ہوگی وہ دارالعلوم میں بھی نہیں ہونے کی۔ ابھی جانا ہوا تو دارالعلوم میں ایک مدرس بتا رہے تھے، دارالعلوم کے ایک بہت عام ذمہ دار بتا رہے تھے، جب بھی چھینک آتی تھی تو میری اگر میں نے الحمدللہ نے کہا تو میری نانی میری بڑھیا تربیت کرتی تھی۔ اب میرا حال یہ ہے، میں سوتا ہوا ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے چھینک آئی ہے، تو سوتے ہوئے بھی الحمدللہ نکلتا ہے۔ میرے پاس رہنے والے کہتے ہیں رات الحمدللہ کہہ رہے تھے، بھائی مجھے معلوم نہیں، سوتے ہوئے بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے ملی ہے؟ یہ ماں سے ملی، یہ نانی سے ملی۔ جو تربیت گھر میں ہوتی ہے، اب جنان کے میں جا کر اور زیادہ بگڑتے ہیں، کیونکہ وہ نان کا ہی ایسا تلاش کرتے ہیں، وہاں کوئی روک ٹوک ہوتی ہی نہیں۔ وہ یوں کہہ رہے تھے ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا، نانی نے پھر بڑھیا تربیت کری میری۔ نانی کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ سوتے ہوئے بھی اگر چھینک آ گئی ہے تو الحمدللہ کہا جا رہا ہے۔ جو ماں کی گود میں تربیت ہوتی ہے وہ دارالعلوم میں بھی نہیں ہونے کی، کہیں نہیں ہونے کی۔ جو ایمان یقین بنتا ہے ماں کی گود میں، ابا کی گود میں، وہ ایمان کہیں نہیں بنتا ہے بھائی دوست۔ تو پہلے ماں باپ تربیت کرتے ہیں، امام صاحب تربیت کرتے ہیں۔ ابا 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو خود ہی نگرانی کرتا ہے، ایسی نگرانی کہیں نہیں ہونے کی جیسے ابا کر سکیں۔ مسجد میں روزانہ جاتے ہیں، کئی دفعہ جاتے ہیں، امام صاحب سے پوچھتے ہیں بچہ پڑھنے آتا۔ جو تربیت وہاں ہوتی ہے جی وہ کہیں نہیں ہوتی۔ پھر اس کو مولوی بنانے کے لیے کسی مدرسے میں بھیجتے ہیں، مدرسہ اچھا مدرسہ ہو، اچھا پڑھانے والے ہوں، ہاں
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورے مظاہر میں صرف 4 آدمی کے علاوہ کسی سے کوئی سبق نہیں پڑھنا. اور خیر القرون کا زمانہ تھا، سارے فرشتے تھے پڑھنے پڑھانے والے، مگر ان میں سے بھی انتخاب فرمایا ان 4 کے علاوہ کسی سے کوئی سبق نہ پڑھنا. جب یوں مدرسوں کا ایسے مدرسین کا انتخاب ہوتا ہے، پھر شیخ الحدیث تیار ہوتے ہیں، پھر شیخ الاسلام تیار ہوتے ہیں، پھر شیخ الادب تیار ہوتے ہیں، پھر شیخ الہند تیار ہوتے ہیں. جب یوں تربیت ہوتی، پھر جو ہے وہ کسی خانقاہ میں جاتا ہے تو کوئی پیر ملتا ہے، استخارہ کر کے کسی پیر کو تلاش کیا ہے، پھر وہ محنت یہ علوم ظاہری حاصل کرتا ہے، علوم باطنی حاصل کرتا ہے، تو ایک محنت ہوتی ہے. پھر وہ اللہ کی محنت ایسی کراتا ہے کہ سوتے ہوئے اللہ کرتا ہے، اس کا دل جاری ہو جاتا ہے. کتنے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سوتے سوتے بھی اللہ کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا. وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر. کتنے بچے حفظ کرنے والے، اب تو پتہ نہیں، اب تو بھائی کسی اور چیز کا غلبہ ہو گیا دل و دماغ پہ. جب ایک ہی دھن رہتی تھی بچوں کو حفظ کرنے کی تو سوتا ہوا بھی کہیں پارے پڑھ دیتا تھا. تو جو دن میں اللہ کرتا ہے وہ رات کو بھی اللہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا جاری ہونا. جب اور تربیت ہوتی ہے، جب اور زیادہ محنت ہوتی ہے تو پھر دل اپنے سارے اعضاء کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ دل تو بادشاہ ہے، بدن میں جتنے اعضاء ہیں ان سب کا بادشاہ دل ہے. جب دل جاری ہوتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد جب محنت ہوتی رہتی ہے سارے اعضاء کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، وہ سارے اعضاء اللہ کرتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے خود سنا، فرما رہے تھے اگر کوئی اور بتاتا تو میں نہ مانتا. میں نے خود دیکھا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بال اللہ کرتا تھا، بال اللہ کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار. اس کا نام ہے سلطان الاذکار. ہر عضو اللہ کرنا. پچھلی مرتبہ آج کے دن بتایا تھا ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میں جنگل میں گیا تھا پیشاب کرنے کے لیے، وہاں سارے گھاس اللہ کر رہے تھے، میری ہمت ہی نہیں پڑی پیشاب کرنے. جب تربیت ہوتی ہے تو بھائی پھر یوں آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے والا بنتا ہے. اور یہ ترقی یہ بشریت جو انسان کے اندر رکھی ہے، ایسا مادہ ہے، یہ ایسا وصف ہے جو کسی کو نہیں ملا ہے، صرف انسان کو ملا ہے، کسی فرشتوں کو بھی نہیں ملا ہے. یہ چیز فرشتوں میں بھی نہیں ہے، بس فرشتے ہی رہتے ہیں، اس سے آگے ترقی نہیں کرتے ہیں. حیوان ہی رہے گا، پتھر ہی رہے گا. ہے ان میں شعور، جیسا آج کے دن بتایا تھا، ان میں ہے شعور، مگر وہ پتھر ہی رہے گا جی. اور حیوان ہی رہے گا، مگر انسان کو اللہ پاک نے ایسی صلاحیت اور قابلیت دی ہے، جب یہ محنت کرتا ہے تو یہ ترقی کرتا ہے. پھر یہ عالم ملکوت میں پہنچتا ہے، پھر یہ عالم جبروت میں پہنچتا ہے، پھر یہ عالم لاہوت میں پہنچتا ہے. اس لیے ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے وہ انسان ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم. ساری دنیا تیرے لیے. نہیں، ایک ابا اپنے بچے کو پالتا ہے بڑی محنت کے ساتھ، پہلے تو دعائیں مانگتا ہے اللہ بیٹا عطا فرما، پھر اس پر محنت کرتا ہے، اس کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بناتا ہے جی. ہاں، بہت ساری امیدیں لگاتا ہے، ایسا بنے ایسا بنے ایسا. اور خدا نخواستہ اگر نافرمان بن جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، بھائی ساری محنت اس لیے کی تھی کہ کچھ فرما بردار بنے. سب ماں باپ تو سب کچھ قربان کر دیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، سب جائیداد مکان سب کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہی نافرمان بن جائے. سوچو اللہ پاک فرما رہے
ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لک، اور انسان نافرمان بن جائے تو خود ہی اندازہ لگو ساری دنیا تیرے لیے ہے تو آخرت کے لیے، اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ۔ پھر یہ نافرمان بن جائے تو اندازہ لگاؤ جس طرح وہ زمین میں جھاڑ جھڑیں ہو گئے نا، اور اس میں سانپ اور بچھو ہو گئے، جب یہ محنت نہیں کرتا، اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے، پھر یہ سانپ بن جاتا ہے، بچھو بن جاتا ہے۔ جس طرح بچھو کیا کہتا ہے، میرا پیٹ بھرے نہ بھرے تجھے تڑپا ہی دوں گا، اسی طرح آج انسان، کتنے انسانوں کا حال یہ بنا ہوا ہے، میرا نفع ہو نہ ہو لیکن تجھے تڑپاؤں گا۔ یہ روزانہ خبریں، یہ روزانہ خبریں۔ ہمارا پڑوسی ایسا، ہمارا پڑوسی ایسا، بہت تکلیف دیتا ہے، بچھو بنا ہوا ہے۔ جب اس کی تربیت ہوتی ہے تو بھائی پھر یہ فرشتوں کو گھٹا دیتا ہے۔ جب یہ تربیت ہوگی تو بھائی دوستو ایسی ایسی صلاحیت والے، قابلیت والا پھر یہ انسان بنے گا۔ اس کی ایک فکر ہونی چاہیے، اس کی ایک فکر ہونی چاہیے، سب کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔